بنگلور کے قریب میں ایک بستی ہے، 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر تمکور شہر ہے، اور ایجوکیشنل لائف کے اعتبار سے وہ بہترین شہر ہے، وہاں زبردست تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں کے رہنے والے مولانا خالد بیگ صاحب ہمارے محبت والے ساتھیوں میں سے ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہیں۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ان کو کہا کہ بولے خالد آپ اسلامک اسکول بناؤ، کہ حضرت اسکول میں پڑھا ضرور ہوں لیکن اسلامک اسکول سے مراد کیا ہے؟ کہ دیکھو دو طرح کے اسکول ہوتے ہیں، ایک مسلم اسکول اور ایک اسلامک اسکول۔ مسلم اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے مسلمان ہوں، اور اسلامک اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے اسلامی مزاج کے ہو۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوگا لیکن اس کا اگر مزاج اسلامی نہ ہوا تو وہ چہرہ بناتا ہوگا، نمازیں چھوڑتا ہوگا، احکام توڑتا ہوگا، بے پردگی اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہوگا، جی، بلکہ اسلام کی تعلیمات پر کئی مرتبہ اعتراض کرتا ہوگا، ہے مسلمان۔ تو مسلم اسکول الگ ہوتا ہے اور اسلامک اسکول الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت جب آپ نے یہ فرمایا ہے تو مجھے آپ 2 سال کا ٹائم دیں، میں ذرا اس کو مزید سمجھ لوں، اس پہ اسٹڈی کر لوں۔ بہت اچھا۔ 2 سال میں انہوں نے 3 سلیبس پڑھے، امریکہ کا، یورپ کا، انگلینڈ کا، اور تیسرا مصر کا۔ مصر اس اعتبار سے کہ یہ مسلم ملک ہے، یورپ اس اعتبار سے کہ وہ عیسائی ملک ہے، اور امریکہ اس اعتبار سے کہ یہودیوں کا سر ہے۔ تینوں سلیبس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اسٹڈی کی۔ ایسا لگا ان کے کہنے کے مطابق جیسے ابلیس انسانی شکل میں بیٹھا ہو اور 3 اسٹوڈنٹ بٹھائے ہو، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان، اور کہا لکھو۔ تو لکھوانے والا ابلیس، لکھنے والے 3 شخص، اپنے اپنے انداز میں لکھا لیکن مقصد وہی لکھا جو ابلیس لکھوا رہا تھا۔ کہ تینوں سلیبس پڑھنے کے بعد کچھ بھی فرق نظر نہیں آیا، سب میں اللہ سے دوری، مذہب سے بیزاری، دین سے بیزاری، سب کا مقصد ایک تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی، مصر کا جو سلیبس تھا اس میں میتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور میتھ والے بچے کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ابراہیم بار میں گیا، بار تو جس میں شراب بیچی جاتی ہے، شراب خانہ، ابراہیم بار میں گیا، فاطمہ نے 3 روپے میں، وہاں روپے کو جنیو کہتے ہیں، وہاں کی کرنسی کا یہ نام ہے، 3 جنیو میں اس نے 1 بوتل ابراہیم کو دی۔ اگر ابراہیم 5 بوتل خریدے گا تو کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو ہے تو یہ جمع کا حساب، لیکن اس نے اس حساب کے اندر کئی چیزیں سکھا دی۔ ایک تو ابراہیم کا شراب خانے میں جانا برا نہیں، دوسرا فاطمہ نام کی مسلم لڑکی کا بار گرل بننا برا نہیں، تیسرا شراب پینا برا نہیں، خریدنا برا نہیں۔ تو سکھانا تھا حساب، وہ سکھا دیا کچھ اور۔ ٹھیک یہی نظام اس وقت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے۔ دنیاوی عصری تعلیم کے چکر میں کفر پڑھایا جا رہا ہے، دین سے بیزاری، توحید کے بجائے شرک کی طرف رغبت، یہ سب سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کس کو فرصت ہے؟ باپ صبح سے لے کر پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، شام کو جاتا ہے دسترخوان پہ بیٹھتا تو اتنی فرصت نہیں ہے بچوں سے ہیلو ہائی کرے، پوچھے بیٹا نماز پڑھی، اسکول گئے تھے، مدرسے گئے تھے، ہوم ورک کیا، میں کھانے کے بعد دیکھوں گا تمہاری کاپی چیک کروں گا، تو فرصت نہیں ہے۔ وہ ادھر فون لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، کھا رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں، اس کا ذائقہ کیا ہے، بیوی پریشان۔ اتنی محنتوں سے ہم پکاتے ہیں، ایک لفظ ماشاءاللہ الحمدللہ کا تعریف کرنے کے بھی بہت اچھی چیز بنائی۔ ایسے میں تم جتنے مصلی یہاں بیٹھے سب کے ہاتھ چیک کروں تو میرے سے زیادہ نرم ہوں گے، روئی کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہتھوڑا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں، کوئی تیشا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں، سب یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے جی۔ اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہے، سب کے سب بزی، ہاتھ میں کام کچھ نہیں، بزی سب ہے، دل دماغ سب کے بزی، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک۔ اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کیا کفر پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا پی کے آ رہے ہیں، کیا کھا کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، وہ سلیبس میں آج کیا پڑھ کر آئے ہیں جی، ایسے ایسے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، بتاؤ تمہارے ماحول میں ارد گرد کون کون سے درخت وہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اور تم کون سے درخت کی پوجا کرتے ہو؟ بتائیے، مومن بچہ کیا جواب دے گا؟ اور اس سوال نامے میں جو سوال کیا گیا اس پر 25 مارک اس کو ملنے والے۔ ہم نے کوئی تیاری کی؟ ہم نے کچھ سکھایا اپنے بچے کو؟
اس لیے جو زہر وہاں سے وہ سیکھ کر آ رہے ہیں، پی کر آ رہے ہیں، اس کا تریاق ہمیں اپنے گھر میں آب زمزم سے غسل دینا ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم روزانہ مغرب بعد، عشاء بعد کوئی نہ کوئی وقت نکال کے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آج تم نے کیا پڑھا، آج تمہارے ٹیچر نے کیا تقریر کی تمہارے سامنے، آج تمہارے ذہن میں کیا بٹھایا. بیٹا دیکھو اسلام اس بارے میں یہ سمجھاتا ہے، ہمارے نبی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور اللہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس کا آسان حل تو پھر ایک تو یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے خود ڈیولپ کریں. جو بنے بنائے ہیں، نئی انرجی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنے بنائے انہی کے اندر نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہوں جو ایمان کے پکے ہوں. اگر وہ کفر بھی پڑھائیں گے، اوپر سے مجبوری کی وجہ سے کفر بھی پڑھائیں گے، تو کفر اور ایمان کو الگ کر کر کے وہ سمجھائیں گے.